هل بلغت؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اور پھر اس امت سے اس کا جواب آپ نے لیا، اور اس امت کے تمام طبقات نے مل کر اللہ کے نبی کے اس سوال کا جواب دیا ہے، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ بلغت الرسالہ، آپ جس رسالت کو لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اس رسالت اس پیغام کو آپ نے پہنچا دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور جو دین امانت آپ کے پاس امانت تھا، اس امانت کو آپ نے ہم تک پورا پہنچا دیا، ادا کر دیا۔ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور دین کو پہنچانے میں اور رسالت کو پہنچانے میں جو کچھ خیر خواہی کے راستے تھے، وہ تمام خیر خواہی کے راستے آپ نے عملی طور پر ہمارے سامنے دکھائے کہ اس دین کو پہنچانے کا راستہ کیا ہوگا اور اس کے لیے کس خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اس دین کے لیے جو قربانی مطلوب ہے اور جو محنت مطلوب ہے، وہ محنت آپ نے اپنی ذات سے محنت کر کے ہمیں دکھا دیا کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا ہے آپ کے ایک سوال پر، اور جواب میں سب باتیں کہی ہیں، بلا یا رسول اللہ، بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اس دین کو پورے دین کو امت تک پہنچایا ہے، اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اور انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس کی محنت کو بھی آپ نے عملی طور پر اس امت کے سامنے رکھا اور آپ نے کر کے دکھایا کہ تمہیں محنت اس طرح کرنی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس امت کو یہ بات فرمائی کہ تمہاری جان اور مال جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، یہ ہم نے اس دین کے لیے دی ہے کہ اس دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس جان اور مال کو تمہیں لگانا ہے۔ اور تم اگر ہماری دی ہوئی جان مال کو ہمارے دین کی محنت میں اور دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی میں لگاؤ گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ مسئلہ 4 مہینے چلے کا نہیں ہے یا سال کا نہیں ہے، مسئلہ تو نبی والی محنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے اس قربانی پر آنے کا ہے۔ اس کے لیے قربانی کہاں تک دینی ہے؟ اور صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاضوں پر اپنی جان اور مال کو لگایا، اور اتنا لگایا کہ گھروں میں فاقے آئے۔ اور یہ دین دنیا میں زندہ ہو اور یہ دین زندگیوں میں باقی رہے، اس کے لیے جو قربانی مانگی گئی وہ قربانی کو دیا گیا، جس پر اللہ نے خوش ہو کر جب صحابہ نے اللہ کے دین کی خاطر دین کے تقاضوں پر اللہ کے نبی نے جو تقاضوں پر صحابہ سے قربانی مانگی وہ قربانی دی، اور وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی۔ تو اس قبول ہونے پر پھر آسمان سے فیصلہ ہوا کہ اب دنیا کے انسان چوک در چوک دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اوپر سے یہ بات آج بھی میں دوستو، یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں اور میرے اور آپ کے گھروں میں اور میرے اور آپ کے بازاروں میں اور میری اور آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ زندہ کرے گا، اور پھر اس امت کے ذریعے دنیا کی قوموں تک خدا اس دین کو پہنچائے گا جب یہ امت اپنی نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر
اپنے نبی کے نہج پر جان اور مال کی قربانی کے ساتھ، اور وہ اعمال نبوت، جو اعمال نبوت اب حضور نے اس دین کی محنت میں اس امت کو سمجھائیں کہ تمہیں دین کی محنت میں یہ باتیں کرنی ہے۔ جب وہ اعمال نبوت زندہ ہوں گے اور اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، پھر آسمان سے فیصلہ ہوگا دلوں پر ایمان اور ہدایت کے فیضان کا۔ ہاں، پھر باطل نکلے گا گھر زندگیوں سے، پہلے باطل نکلے گا، ہاں، اور پھر زندگیوں میں حق آئے گا، اور جب حق زندگیوں میں آئے گا تو اس حق پر خدا کے اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ وعدے اس امت کے ساتھ اللہ پورے کرے گا۔